अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कहानी आपसे शेयर करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लिसनर्स, आपसे आज जो कहानी मैं शेयर कर रही हूँ वो बहुत अच्छी और खौफनाक है। तो आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी हैदर की है। वो कहते हैं कि मैं जिन्नात और मावराई मखलूक और नादीदा क़ुव्वतों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था। मैं ये समझता था कि इनके वजूद के मुतालिक लोगों ने मनगढ़ंत बातें बनाई हुई हैं। वो दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। अब आते हैं उन हौलनाक वाक़यात की तरफ जिन्होंने न सिर्फ मेरी ज़िंदगी बल्कि मेरे ख़यालात को भी एकदम चेंज कर दिया। हमारा घर पुराना सक्कर में था, जहाँ मैं अपने फैमिली के साथ रहता था। हमारे घर से कुछ ही फासले पर एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसके बारे में तरह तरह की बातें फैली हुई थीं, और वहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा और खामोशी वीरानी छाई रहती थी। आज आज मैं अपने दोस्त कामरान के पास आया हुआ था। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते करते एकदम हमारा मौज़ूए सुख़न वो वीरान मकान की तरफ हो गया। कामरान हस्बे मामूल नादीदा मखलूक की खौफनाकी के बारे में बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था। मैंने उससे कहा, यार एक बात बताओ, तुमने कभी इन मखलूक़ात को देखा है? तो उसने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कि जब तुमने देखा ही नहीं है तो बिलावजा में क्यों उनकी पब्लिसिटी कर रहे हो? कामरान ने कहा, भाई तुम कभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। छोड़ो, कोई और बात करो, क्योंकि ना मैं तुमको कायल कर सकता हूँ और न तुम मुझको कायल कर सकते हो। तो मैंने कहा, तो फिर ठीक है, अब फिर कभी इस मौजू पर बात करेंगे। अभी तो तुम इजाज़त दो, काफ़ी टाइम हो गया है और सर्दी भी बहुत बढ़ गई है। अब मैं घर चलता हूँ। अब न जाने कामरान से की हुई बातों का असर था, ये क्या था। बाइक का रुख पुरानी हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर मैंने कर दिया। लोग यहाँ दिन में भी जाने से कतराते थे। मैं चूँकि इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था बल्कि उनका मजाक भी उड़ाता था। आज मैं उसी रास्ते की तरफ से गुजर रहा था जहाँ से लोग दिन में भी गुजरने से कतराते थे। बड़ी पुरानी हवेली से गुजरते हुए मुझे हवेली के बिल्कुल सामने बने हुए टूटे फूटे चबूतरे पर एक गठरी नुमा वजूद नज़र आया, जिसने इस ठिठुरते हुए मौसम में भी सिर्फ एक चादर अपने जिस्म पर डाली हुई थी। मुझे तजस्सुस हुआ कि इस सर्द रात में इस तरह यहाँ पर कौन लेटा हुआ है। सो मैंने अपनी बाइक उस गठरी नुमा वजूद के करीब लाई और हमदर्दी से कहा, भाई तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे हमदर्दाना अल्फाज पर भी इस वजूद में कोई हरकत ना हुई, तो मैंने उसके कंधे पर हौले से हाथ रखते हुए कहा, भाई क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? मेरी इस बात के साथ उस वजूद में अचानक हरकत पैदा हुई और उसने अपना सर ऊपर को उठाया और मेरी तरफ देखा। पूरा इलाका लोड शेडिंग की वजह से अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन फिर अचानक इस जगह हल्की सी रोशनी नमूदार हुई और इस रोशनी में अब हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही थी। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने देखा कि वो एक बूढ़ा शख्स का हड्डियों भरा खौफनाक चेहरा था। उसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थीं और सर के लंबे लंबे बाल गंदगी से भरे हुए थे। उसकी गैर मामूली लंबी नाक एक तरफ को ढलकी हुई मालूम हो रही थी। हड्डियों भरे रुखसार और मोटे भद्दे काले काले होंठ। एक पल के लिए तो मेरा दिल भी कांप कर रह गया। वो बूढ़ा कड़ाके की सर्दी में भी बगैर किसी गर्म कपड़े के बैठा हुआ था। मैंने सोचा, पता नहीं इस गरीब के साथ क्या मसला है और वो इस उम्र में इस तरह बेसरो सामानी के आलम में इस तकलीफ दे मौसम में इस तरह यहाँ पर बैठा हुआ है। मैंने इसी सोच के तहत इससे कहा, बाबा आप कौन हैं और यहाँ इतनी सर्दी में क्यों पड़े हुए हैं? मेरे पूछने पर बूढ़े की अजीब सी आंखों में चमक सी पैदा हुई और उसने जवाब देने के लिए अपने मुंह को खोला, तो वहाँ फैली हल्की रोशनी में जो कुछ मैंने देखा वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उसके भद्दे काले होठों से झांकते दो लंबे नुकीले दांत और इन दांतों के दरमियान दो धारी सांप की तरह लपलपाती अंदर बाहर होती हुई जुबान बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही थी। मैंने घबराकर बूढ़े की तरफ देखा क्योंकि अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी, लेकिन उसी वक्त बूढ़े की आवाज़ मेरी समाज से टकराई, हैदर। मैंने घबराकर बूढ़े की तरफ देखा। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी कि बूढ़े की आवाज़ मेरी समाज से टकराई, हैदर
جب بھی تم یہاں سے گزرتے ہو میرے پوتے پوتیوں کو تم سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن میں نے انہیں کبھی تم کو تنگ نہیں کرنے دیا۔ لیکن آج جب تم اپنی مرضی سے ہمارے غریب خانے پر رکے ہو تو میرے پوتے پوتیوں سے ملتے جاؤ۔ وہ بوڑھا مجھ سے باتیں کرنے کے بعد اپنے پوتے پوتی کو بھی مختلف ناموں سے پکار رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنے سوکھے ہوئے ہاتھ کو باہر نکالا اور ایک جانب اشارہ کیا۔ میں نے اشارے کی سمت دیکھا اور پھر جیسے مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ کئی بے ڈھنگی سی مخلوق حویلی کے اندر سے برآمد ہو رہی تھی۔ عجیب و غریب قسم کے چہرے اور ان کے قد و کاٹ بھی اتنے ہی عجیب تھے، کچھ تو بے حد لمبے اور کچھ بالکل بونے جیسے۔ اس کے علاوہ عجیب انداز میں ان کی آنکھیں پھیلی ہوئی اور بڑی بڑی تھیں، کسی کسی کی تو صرف ایک ہی آنکھ تھی اور وہ بھی دہکتی ہوئی انگارے جیسی، اور وہ سب مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی سرخ سرخ زبان نکالے مجھے دیکھ رہا ہے تو کوئی اپنی اکلوتی ٹانگ پر پھدک کر بڑھ رہا ہے۔ اتنے میں میری نظر ایک دوشیزہ پر پڑی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور پھر ایک دم اچانک وہ میرے کندھے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس صورتحال پر جیسے میں پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت ہو گیا تھا کہ یکدم مجھے بھاگنے کی تحریک ہوئی اور میں نے کندھے سے ٹکی اس مخلوق کو دھکا دے کر ہٹا دیا اور بائک لے کر ہوا ہو گیا۔ میرا دل گویا سینے سے نکل کر حلق میں پھنسا ہوا تھا۔ اپنے گھر کی ڈور بیل بجانے کے ساتھ ساتھ میں نے دروازہ بھی بری طرح پیٹ ڈالا۔ میری بیوی نے فوراً دروازہ کھولا۔ اس کے بعد میں نے صرف یہ سنا، حیدر کیا ہوا آپ کو؟ پھر مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میرے کانوں نے ایک آواز سنی جو کہ میرا نام پکار رہی تھی، حیدر حیدر اٹھو، اور ساتھ ہی کسی کی گرم گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہوئیں تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ سفید لباس پہنے وہی حسین پیکر مجھ پر جھکا ہوا تھا جو حویلی کے باہر میرے کندھے سے لگی ہوئی تھی، یعنی وہی بوڑھے کی خوبصورت پوتی جسے میں دھکا دے کر فرار ہوا تھا۔ وہ میرے بیڈ کی سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اسے دیکھ کر تو وہ رستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری بیوی طیبہ پانی کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ میرے اور اس لڑکی کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئے، لیجئے پانی پی لیجئے، اللہ سب بہتر کرے گا۔ طیبہ کا پرسکون لہجہ اور پرسکون چہرہ دیکھ کر میں سخت حیران تھا کہ اچانک طیبہ مڑی اور اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے طیبہ بولی، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتی، کیونکہ ہم کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسی وصف کی بنا پر وہ سب جان جاتا ہے۔ میں تمہیں اپنے احساسات کی بنا پر محسوس کر رہی ہوں، اس لیے تم سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آئندہ میرے شوہر کو کبھی تنگ نہ کرنا۔ اور اس جملے کے ساتھ ہی ایسا لگا جیسے کمرے میں طوفان آ گیا ہو۔ کمرے کی ہر چیز دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر زمین بوس ہونے لگی، جبکہ میرا رنگ خوف سے پیلا ہو گیا اور میں بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ طیبہ نے فکر مندی سے مجھے دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے آیت قرآنی کا ورد کرنے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ کمرے میں آیا طوفان تھم گیا۔ پورے 12 دنوں بعد آج میں مکمل ہوش میں آیا تھا۔ شدید ترین بخار کی وجہ سے غنودگی کی کیفیت میں رہا تھا، اور اس غنودگی میں کبھی رونے لگتا اور کبھی چیخنے لگتا، اور اکثر کمرے کے کسی کونے میں پڑا ملتا، اور کبھی ہوش آتا تو باہر کی طرف بھاگنے لگتا۔ ایسی صورتحال میں طیبہ نے ہمت نہ ہاری، لیکن وہ اکیلی اس صورتحال کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اس لیے اس نے امی کو بلا لیا تھا، اور اب 12 دنوں بعد میں مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور طیبہ سے ان گزرے 12 دنوں کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تو طیبہ نے بتایا کہ در حقیقت یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ اس دن جب کامران بھائی کو تمہاری طبیعت کے متعلق پتہ چلا تو وہ ملنے کے لیے آئے اور تمہاری حالت دیکھ کر سخت پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے مجھے پرانی حویلی میں مقیم مخلوق کے بارے میں بتایا جو نہ جانے کب سے وہاں رہائش پذیر ہیں اور اکثر عام لوگوں کو نظر آتی ہیں، لیکن آج تک انہوں نے لوگوں کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ بس اس بات کا تذکرہ کامران بھائی نے تم سے کیا تو تم خود اس بات کی تصدیق یا تردید کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے، اس لیے کامران بھائی کا خیال تھا کہ تم اسی مخلوق کے زیر اثر ہو۔ بس پھر کیا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے مجھے ان سے بات کرنی چاہیے۔ مجھے تو اس بات کا پہلے ہی یقین تھا، اس لیے جب میں ان کے ٹھکانے کا مجھے پتہ چلا تو میں وہاں چلی گئی۔ میں نے اس جگہ رو رو کر اس مخلوق سے درخواست کی کہ وہ میرے سامنے ایک دفعہ ظاہر ہو جائیں
تو پھر ایک بوڑھا میرے سامنے حاضر ہوا۔ میں نے اس کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کا واسطہ دیا کہ وہ میرے شوہر کی جاں بخشی کر دیں، اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ تو وہ بوڑھا سخت حیران ہوا اور بولا کہ اس رات وہ حیدر کو صرف اس لیے ملا تھا کہ در حقیقت حیدر کو اپنے وجود سے آگاہ کر کے اقرار کرانا تھا کہ وہ بھی اس روئے زمین پر ہیں، کیونکہ حیدر ماورائی مخلوق پر یقین نہیں کرتا اور اس حقیقت سے چشم پوشی کرتا تھا۔ باقی اس لڑکی کے چکر سے تو وہ بوڑھا بھی لا علم تھا، لیکن میرے بتانے پر اس نے اس لڑکی کو طلب کیا جو اس رات ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ بے انتہا حسن کی مالک تھی اور بوڑھے کی سب سے پیاری پوتی بھی۔ وہ شروع سے حیدر پر فدا تھی، لیکن اپنے دادا کے بنائے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے حیدر کو حسرت سے دیکھتی تھی۔ لیکن اس رات جب وہ حیدر کے اتنے قریب آئی تو اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے پاگل ہونے لگی، اس لیے چوری سے دادا کی بنائی حدود پھلانگ آئی۔ لیکن در حقیقت میں نے دیکھا ہے کہ ماورائی مخلوق بھی اپنے قوانین کی اصول پسند ہوتی ہیں۔ صرف میری گواہی پر اس کے دادا نے اپنی پیاری پوتی کو زنجیروں سے باندھ کر قید خانے میں ڈال دیا اور پھر مجھے ایک موتی دیا کہ اسے اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دوں، اور پھر جیسے ہی وہ موتی کپڑے میں باندھ کر میں نے آپ کے گلے میں ڈالا تو آپ ہوش میں آ گئے۔ امی اور میں نے ایک ساتھ کہا اللہ کا شکر ہے۔ ہاں امی جی، اللہ کے حضور جتنے بھی سجدے کروں کم ہے۔ ہاں طیبہ تم ٹھیک کہتی ہو، امی نے کہا اور قرآن پاک کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اٹھ کر اندر کمرے کا رخ کیا۔ میں جو کہ ان چیزوں پر کبھی یقین نہیں رکھتا تھا، ان حالات سے گزرنے کے بعد اب میں جان چکا ہوں کہ نادیدہ مخلوق بھی اپنا وجود رکھتی ہیں۔ ابھی حیدر جیسے لوگ بہت سے ہیں جو ماورائی مخلوق کے وجود سے منکر ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ان کے وجود کو مانیں یا نہ مانیں، پر ہمیں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہ اپنی تضحیک سن کر غصے میں آ سکتی ہیں اور ایک بڑی مصیبت بھی کھڑی کر سکتی ہیں، خود کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی۔